سمندر کے کنارے بسنے والی وہ قوم جو آج تاریخ کے اوراق میں صرف ایک خوفناک راز بن کر رہ گئی ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ عذاب زدہ قوم کون تھی اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سورج کی روشنی میں نہائی ایک سرسبز بستی، لوگ خوشحال مچھلیوں کا شکار کرتے، تجارت کرتے۔ یہ قوم سبت تھی اور یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جن پر کہ اللہ کا خاص احسان تھا۔ ان کے پاس ہفتے کے دن سمندر سے مچھلیاں ابلتی تھیں، سطح آب پر آ کر تیرتی تھیں، جیسے انہیں پکڑنے کو بلایا جا رہا ہو۔ باقی ایام میں مچھلیاں غائب رہتی تھیں۔ یہ ایک معجزہ تھا اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی۔ اے قوم سن لو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے۔ ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنا تم پر سخت حرام ہے۔ صرف اس ایک دن کے لیے تمہاری اطاعت کی پہچان کی جائے گی۔ داؤد علیہ السلام کی قوم نے ابتدا میں حکم مان لیا، وہ دن عبادت اور آرام میں گزارتے، لیکن پھر آیا ایک خوفناک موڑ اور شیطان نے ان کے دلوں میں ایک زہریلا خیال ڈالا۔ داؤد علیہ السلام کی بستی کے کچھ بڑے لالچی اور قانون توڑنے والے اکٹھے ہوئے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں تو ہمارے سامنے ناچتی ہیں، کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ سوچا جائے کہ حکم بھی ٹوٹے نہیں اور فائدہ بھی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے چند سرداروں نے بیٹھ کے ایک ہیلا بہانہ تیار کیا کہ ہم ہفتے کے دن جال سمندر میں ڈال دیں گے، مچھلیوں کو پھنسائیں گے، لیکن اس دن انہیں باہر نہیں نکالیں گے۔ اتوار کو آ کر جال اٹھا لیں گے، ہم نے تو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی ہی نہیں، اور کہہ دیں گے صرف ہم نے جال ڈالا تھا۔ یوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق بنا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے اور ان کے نیک لوگوں نے انہیں روکا، ڈانٹا، سمجھایا۔ تم پاگل ہو؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ تمہاری چال سے بے خبر ہے؟ وہ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ یہ سرکشی ہے، یہ تباہی کو دعوت ہے، باز آ جاؤ۔ مگر وہ نہ مانے، وہ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے، اور ان کا دل سخت ہو چکا تھا۔ لیکن ایک صبح بستی میں ایک خوفناک آواز گونجی۔ وہ شخص جو سب سے پہلے جال ڈالنے گیا تھا، اس کا چہرہ کالا پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو پکارا اور کہا، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میرا جسم جکڑ سا آ رہا ہے۔ لوگ جمع ہوئے، ان میں خوف پھیل گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی مرض تو نہیں؟ داؤد علیہ السلام نے آخری بار اپنی قوم کو پکارا، توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ مگر گناہ گاروں کے لیڈر نے کہا لگایا، یہ محض اتفاق ہے، کل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ کل کبھی بھی نہ آیا، اور اسی رات بستی پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہوا تھم سی گئی، پھر آہستہ آہستہ خوفناک آوازیں آنے لگیں، چیخیں، کراہتیں، چھسکیاں، اور وہ آوازیں جو انسانی نہیں لگ رہی تھیں۔ اور جب صبح ہوئی تو حقیقی ہولناکی کا منظر سامنے آ گیا۔ جو شخص باہر نکلا، اس کے ہاتھ کی انگلیاں جھڑ گئیں اور ان کی جگہ ناخنوں والے پنجے نکل آئے۔ کسی کی کمر جھک گئی، سیدھے کھڑے ہونے کی صلاحیت غائب ہو گئی۔ ان کے سارے جسم پر گھنے کڑکڑے بال اگ آئے، چہروں کی ساخت بدل گئی، جبڑے آگے کو نکل آئے، بولنے کی صلاحیت ختم، بس ہر طرف بندروں کی چیخوں کی آوازیں اور انتہائی عبرتناک منظر۔ وہ لوگ جو کل تک انسان تھے، آج بندر بن چکے تھے، اپنے ہی بدن میں قید، اپنے ہی بچوں کو پہچانتے ہوئے بھی ان سے بات نہ کر سکنے پر مجبور۔ یہ تھا اللہ کا عذاب، ان کی ذلت کی علامت۔ قرآن شریف کی سورہ الاعراف آیت نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ خَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ
यस्बितून ला तातीहिम कज़ालिका नबलुहुम बिमा कानू यफसुकून, और उनसे इस बस्ती का हाल पूछो जो दरिया के किनारे पर थी। जब हफ्ते का मामले में हद से बढ़ने लगे, जब उनके पास मछलियां हफ्ते के दिन पानी के ऊपर आने लगीं और जिस दिन हफ्ता ना होता तो वो ना आती थी, हमने इन्हें इस तरह आजमाया इसलिए कि वो नाफरमान थे। इसी तरीके से कुरान मजीद में एक जगह और सूरह बकरा आयत नंबर 66, फिर हमने उनको उनके अहद के लोगों के लिए भी और बाद में आने वालों के लिए भी इबरत का और अल्लाह से डरने वालों के लिए नसीहत का सामान बना दिया। इस तब्दीली के बाद बंदर बने हुए इन लोगों ने सिर्फ 3 दिन की जिंदगी पाई। पहले दिन वो वहशत ज़दा थे, एक दूसरे को देखकर चीखते, अपने पुराने घरों की तरफ देखते। दूसरे दिन भूख और प्यास ने इन्हें सताना शुरू किया, मगर वो इंसानी ग़ज़ा नहीं खा सकते थे, ना पानी ही पी सकते थे। तीसरे दिन कमज़ोर, बेजान और एक एक करके वो मरते चले गए। कोई इन्हें दफनाने नहीं आया। यूं अल्लाह का फैसला पूरा हुआ। वो बस्ती हमेशा के लिए वीरान हो गई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस बस्ती को नसीहत के तौर पर छोड़ दिया जाए। आने वाले मुसाफिर देखते, खौफ खाते और सबक सीखते। नाज़रीन, क्या आप समझते हैं कि ये किस्सा सिर्फ उसी दौर के लिए था? जरा आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज का इंसान अल्लाह के हुक्म को हीलों और बहानों से तोड़ता है, सूद को प्रॉफिट कहता है, चोरी को स्मार्ट हैक कहता है, गीबत को डिस्कशन कहता है। कहानी का अंजाम याद रखें, क्योंकि ज़ाहिर में तो आज कोई बंदर नहीं बनता, मगर अंदर से इंसानियत खत्म होती जा रही है। दिल सख्त हो चुके हैं, रहम मरता जा रहा है, ज़मीर की आवाज़ बंद होती जा रही है, और फिर इंसान एक ऐसे रूहानी बंदर में तब्दील हो जाता है जो शक्ल से तो इंसान है, मगर उसकी फितरत, उसका किरदार, उसकी पहचान सब कुछ वहशियाना हो चुका है। नाज़रीन, कौम सब्त का अजाब ख़त्म हुआ, लेकिन उसका सबक हमेशा याद रहेगा। आखिर में नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।